بہرحال کچھ چیزیں آج رکھتے ہوئے وقت تو خیر محدود ہے آپ کی خدمت میں کہ انسان ہے بہرحال افسردگی، ڈپریشن، بے چینی، اسٹریس، دنیا کے حالات، ایوری تھنگ کم ہوتی ہے. اس میں بہرحال علماء بیان کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں کہ انسان وہ ان حالات میں کرے. پہلی چیز ہے خدا کو یاد کرے. قرآن میں پروردگار سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً وَضَنْكًا. جو شخص اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو دور کر دیتا ہے تو اس کی زندگی آٹومیٹکلی تنگ ہو جاتی ہے. اگر انسان دیکھے کہ وہ مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، تو کہیں اس نے اللہ کو یاد کرنا تو نہیں چھوڑ دیا. قرآن اسٹریٹ کہہ رہا ہے اگر تمہیں پریشانی ہے، لیکن واقعاً جو واقعاً قرآن پہ عمل کرتا وہ پریشان نہیں ہوتا. مطلب ان حالات میں قرآن کی جب انسان آیات کو دیکھتا ہے تو واقعاً قرآن کی آیت انسان کو پاور دیتی. تو بہرحال انسان کیا کر سکتا ہے ان حالات میں کہ انسان اگر اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے دور کر دے گا تو زندگی اس کے لیے سخت ہو جائے گی اور وہ روز قیامت نابینا اٹھایا جائے گا. تو انسان اگر پریشان ہے تو دیکھے کہیں اس نے اللہ کے ذکر کو تو ختم نہیں کر گیا. اس کے اپوزٹ یہی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ، اللہ کا ذکر اطمینان دیتا ہے. دوسری چیز یقین اور رضا. یقین ہونا انسان کو اور راضی ہونا، یہ دو چیزیں ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں درود بھیج دیں محمد و آل محمد. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یقین اور رضا کے معنی یہ ہیں کہ انسان خدا پر اعتماد کرے اور انسان جو بھی کام کرے انجام دے اور اس پر اپنے آپ کو ثابت رکھے. یعنی انسان کو یہ یقین ہو کہ یہ جو کچھ اختیار ہے خدا کے اختیار میں. یہ انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ درخت کے جو پتے ہیں، لیوز ہیں، وہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گرتے. وہ یقین ہے کہ نہیں ہے؟ جب انسان کو اس چیز کا یقین ہو تو باقی زندگی میں ہونے والے واقعات پہ تو انسان کو یقین ہونا چاہیے خدا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہو اس پہ راضی رہے. یعنی انسان آسان نہیں ہے، یقیناً راضی ہونا بھی بہت مشکل کام ہے. انسان تو گلے شکوے ہی ہیں زندگی میں، راضی تو بڑا مشکل ہے. راضی انسان ہو جائے بہت آسان نہیں. صبر الگ لیول ہے، راضی ہونا الگ لیول ہے، مگر انسان بہرحال راضی ہو. اب یہ اگر انسان دو چیزیں بہرحال اپنی زندگی میں کرے تو بہتر ہو سکتا ہے. ایک اور بہرحال آج کی گفتگو کو میں جو ہے وہ خلاصے کو جمع کرتا ہوں. تیسری چیز یہ کہ انسان گلے اور شکووں سے پرہیز کرے اپنی زندگی میں. یہ سٹریس کیوں ہوتی ہے؟ انسان شکوے کرتا رہتا ہے. اس میں امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایاک والجزا فإنه یقطع العمل ویضعف عمل ویورث العلم. امام فرماتے ہیں کہ جو بے چینی ہے، انسان بیتاب ہوتا ہے، اس سے پرہیز کرے کیونکہ یہ امید کو، ہوپ کو کٹ کر دیتا ہے. انسان جو بے چین ہے، اضطراب ہے، تو اب انسان کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیسے ہوگا، تو ہوپ ختم ہو گئی، آپ کی ہوپ ہی نہیں ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر مشکلات میں نجات چاہتے ہو تو صرف دو راستے ہیں. یا اس مشکل کے لیے کچھ حل کرو، کچھ چارہ کرو کہ اس مشکل کو میں حل کیسے کروں، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر صبر کرو. صبر کرو کہ یہ مشکل حل ہو جائے گی. لیکن اگر ہر وقت یہ بولتے رہو گے اور بے چین رہو گے کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ مشکل ہو گئی، وہ مشکل ہو گئی، یہ مشکل ہو گئی، تو دیر از نو ہوپ. کوئی ہوپ نہیں ہے زندگی میں. انسان اپنے آپ کو بے چین کر رہا ہے، اور یہ بے چینی اضطراب ہے زندگی کے اندر. اب ہر انسان کی زندگی میں انسیڈنٹ ہوتا ہے، پوری دنیا میں بھی انسیڈنٹ ہوا ہے. کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کچھ نہیں ہوگا بھائی، کچھ نہیں ہوگا. آپ اپنی ڈیوٹی انجام دو، آپ اپنا کام کرو، آپ اپنے ایمان کو مضبوط کرو. آخری زمانہ ہے.